اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. آواز صحیح ہے، بہت ہی بڑھیا۔ مختصر دورانیے کے کئی مسائل کے اوپر آج گفتگو ہوگی، جس میں سے پہلا مسئلہ خواتین میں آج کل ایک چیز ہو گئی ہے کہ کوئی بھی مقدس خاتون یا کوئی سینئر خاتون جو ہے کسی جگہ موجود ہوتی ہیں کسی جگہ پر، تو وہ ان کو خواتین نماز جماعت کا ثواب لینے کے لیے آگے کھڑا کر دیتی ہیں. تو دماغ میں ایک اس متعلق کچھ مسائل کو رہنا چاہیے، اور خواتین کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی مردوں کی طرح سے نماز جماعت جو ہے پڑھیں، ہم بھی مردوں کی طرح سے، ظاہر ہے ان کے لیے بھی بہت باعث ثواب ہے، ہم بھی جو ہے اعتکاف کریں جس طریقے سے مرد حضرات کرتے ہیں، لیکن یا مساجد کے اندر جا کر نماز پڑھیں. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا ایک نظام موجود نہیں ہے کہ جہاں عورت اپنے مکمل حجاب کی حفاظت کے ساتھ ان امور کو انجام دینے کے لیے مساجد وغیرہ میں جائے. ورنہ نماز باجماعت کی اس قدر فضیلت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی گھر میں 40 سال فرادہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تو بہرحال یعنی ایک دن کی نماز کے لیے پیغمبر نے یہ جملے ارشاد فرمائے، یعنی باجماعت نماز کی اس قدر فضیلت ہے. یا ایک اور مقام پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی، یعنی وہ شخص جو مسلسل 40 دن تک ابتدا سے نماز جماعت میں شرکت کرے تو خدا اس کو دو چیزوں سے محفوظ رکھے گا. نمبر 1 آتش جہنم، دوسرا نفاق اور منافقت. تو یہ ثواب عورتیں بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ بعثت کے بعد جو سب سے پہلی نماز جماعت قائم ہوئی تھی وہ 28 رجب کو باجماعت ادا کی گئی تھی، جس میں رسول اللہ کی اقتداء میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ایک روایت میں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے بھی نماز باجماعت ادا کی تھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت خدیجہ طاہرہ بھی نماز جماعت میں پیغمبر اکرم کی جو اقتداء میں ہوئی تھی، یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ حکم اسی طرح سے ہے، ان کے لیے بھی بہت باعث ثواب ہے اگر حالات ان کے لیے سازگار. اور ایک روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جماعت کے لیے کسی مسجد میں جائے تو ہر قدم اٹھانے کے بدلے اس کے لیے 70,000 نیکیاں ہیں، اور اسی مقدار میں اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. اور اگر اسی حال میں مر گیا تو اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کرے گا کہ اس کی قبر میں اس کی عیادت کے لیے جائیں اور اس کی تنہائی میں اس سے انس پائیں اور اس کے محشور ہونے تک اس کے لیے استغفار کریں. اس قدر اس کا ثواب ہے. اور وہ جو تعداد اگر نمازیوں کی ہو کہ ایک اگر چند افراد ہوں، پھر ہوتے ہوتے وہ سلسلہ 10 سے اوپر اگر نکل جائے، جس روایت میں تفصیل اس کی آئی ہے کہ اگر 10 سے اوپر نمازی ہو جائیں کسی جماعت میں تو تمام درخت اگر قلم بن جائیں اور تمام دریا سیاہی بن جائیں اور تمام جن و انس لکھنے بیٹھیں، اس کا ثواب تو لکھ نہیں سکتے. اس قدر نماز جماعت کا ثواب ہے. البتہ خواتین کا وہ اپنی جگہ پر ہے کہ خواہ چاہے مجلس اعضاء میں جانا ہو، خواہ کسی مسجد میں جانا ہو نماز وغیرہ کے لیے، اس صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ شادی شدہ خاتون کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، اگر اس کے شوہر کی حق تلفی ہو تو جائز نہیں، اور اگر حق تلفی نہ ہو تو بھی بنا بر احتیاط واجب بغیر اس کی اجازت کے نہ جائے. اور غیر شادی شدہ لڑکی کا اس طرح سے باہر جانا کہ باپ اس کی شفقت کی وجہ سے اس کے لیے اذیت کا باعث ہو، جیسے کہ عام طور پر جوان لڑکیوں کے گھر سے جانے پر موجودہ خطرات میں باپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، تو جائز نہیں ہے. اگر باپ کو ایسی اذیت نہ ہو تو پھر جائز ہے. تو یہ بھی ہے کہ یہ حالات کو دیکھا جائے گا. مثلا جب بہت زیادہ ثواب کی باتیں خواتین سنتی ہیں تو سوچتی ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں بس جا کر کہیں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے
یہاں دیکھا جائے گا اعتکاف کی بہت زیادہ خواتین وہ کر رہی ہوتی ہیں. ظاہر 3 دن مساجد میں قیام ہے، ہر جگہ اس طرح سے انتظام نہیں ہوتا ہے، معاشرہ بھی بہت خراب ہے، تو بہت سی چیزوں پہ آپ کو صبر اور ضبط کر کے بیٹھنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اسی قدر ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ حکم اسلامی کے اوپر عمل کریں گی. کہ اگر اعتکاف کے لیے مسجد جاتی ہیں، یا آپ حالات نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہی ہیں، آپ نماز جماعت کے لیے جاتی ہیں لیکن حالات کی وجہ سے نہیں جا پا رہی ہیں، تو انشاءاللہ گھر بیٹھے ہی وہ ثواب آپ کو ملے گا. اور اگر کسی جگہ کے اوپر ہوتا بھی ہے سلسلہ، جیسے ایران وغیرہ میں بھی ہے، تو بھی خواتین اور مردوں کے خاص ایک مسائل ہیں جماعت کے، کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسا یا تو خواتین اگر ساتھ میں ہو تو کوئی نہ کوئی بیچ میں حائل ہونا چاہیے، چاہے وہ شیشہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پردہ ہی کیوں نہ ہو. مرد حضرات اس طرح سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ سائیڈ والی خواتین ان کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، یا خواتین اگر پیچھے ہوں تو پھر وہ نماز جماعت پڑھ سکتی ہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کیا عورت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا اس کے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ اچھا، اس میں بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے. البتہ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ بھی عورت اپنے حجاب کی زیادہ اچھے طریقے سے حفاظت کر سکے، اپنے عفت و وقار کی زیادہ اچھے طریقے سے حفاظت کر سکے، وہیں پر ہی اس کا ثواب زیادہ ہے. یعنی اگر وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے حجاب کی زیادہ اچھے طریقے سے حفاظت کر کے پڑھ سکتی ہے تو اپنے گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے افضل ہے. اور اگر ایسے حالات ہوں کہ مسجد جا کر بھی یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کے حجاب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی مفسدہ اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر اسی جگہ جا کر نماز پڑھنا افضل ہوگا. یعنی یہ انہوں نے خاتون کے اوپر خود چھوڑا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے گھر میں. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں زیادہ اچھے طریقے سے، پاکستانی معاشرہ جو کہ جیسا کہ ہے، اپنے گھر میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنے حجاب کی حفاظت کر سکتی ہے، نامحرموں سے اور اپنے آپ کو ان کی نگاہوں سے بچا سکتی ہے، تو اس کے لیے گھر میں ہی نماز پڑھنے کا ثواب وہ بڑھ جائے گا. اچھا، عورتوں کے لیے بھی کیا نماز جماعت کی تاکید ہے؟ تو جی ہاں، اور اگر حالات سازگار ہوں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ عورتوں کے لیے بھی نماز جماعت کی تاکید ہے. اور مختلف ہماری جو کتابیں احادیث کی، اس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے والد یعنی 5ویں امام سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب مسجد نبوی میں نماز جماعت کی اقتدا فرما رہے ہوتے تھے تو اس وقت اگر عورتوں میں سے کسی کے بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو پیغمبر اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی پیغمبر اکرم کی نماز جماعت میں پیچھے آ کر شریک ہوتی تھیں. یعنی مسجد کے اندر آ کر پیغمبر اکرم کی اقتدا میں عورتیں، کیا خوش نصیب وہ عورتیں تھیں، وہ مرد کیا خوش نصیب تھے جو پیغمبر اکرم کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اپنے گود کے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آتی تھیں. اگر کوئی رونے کی آواز بلند ہوتی تھی کسی بچے کی تو پیغمبر نماز کو مختصر فرماتے تھے تاکہ اس عورت کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو. اور خود بعض روایت میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد کہ عورتیں پیغمبر اکرم کے دور میں مسجد نبوی میں ان کے پیچھے آ کر ان کی اقتدا میں نمازیں پڑھا کرتی تھیں. یعنی الگ الگ ائمہ سے بھی اس سلسلے میں روایات ہیں. اور بہرحال یہ بھی ہے کہ مرد تو خیر عورتوں کو نماز جماعت کی یعنی اقتدا کر سکتا ہے، جیسے کہ جشن بلوغ وغیرہ ایران کے اندر منایا جاتا ہے. اب یہاں پر پاکستان میں بھی بہت اچھی تقاریب اس سلسلے میں منعقد ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس میں کوئی نہ کوئی بڑے عالم جو ہے آتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں. رہبر معظم بھی اس طرح کے جو پروگرام ہوتے تھے اس کے اندر شرکت فرمایا کرتے تھے، بلکہ نماز با جماعت بھی خواتین کو یا جو بچیاں بھی بالغ ہوئی ہیں ان کو پڑھایا کرتے تھے. اچھا، کیا عورت مردوں کی جماعت کی امامت کر سکتی ہے؟ یعنی مرد پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور عورت نماز جماعت پڑھا رہی ہے. تو آپ کو بڑا عجیب سا یہ سوال لگے گا، لیکن
ایسا بھی اب ہونا شروع ہو گیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک شیعہ جو مکتب فکر ہے ہمارا، اس کے اندر تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو غیر شیعہ مذاہب ہیں وہ ان کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئیں کہ مرد عورت سب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کے، اور ایک عورت جو ہے نماز جماعت جو ہے وہ پڑھا رہی ہے. تو بڑا ایک عجیب و غریب سلسلہ ہو گیا ہے. وہ لوگ بھی اس کے خلاف، بلکہ دیگر لوگ کھڑے ہو کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ عورت امام جماعت جو ہے بنی ہوئی ہے، اور مرد و عورت کا ایک مخلوط اجتماع ہے جو کہ ان کے پیچھے اس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے. اور بہت زیادہ اگر ذرا سا بھی آپ انٹرنیٹ کو آپ سرچ کریں تو کتنی ہی عورتیں حتیٰ کہ نماز جمعہ بھی پڑھا رہی ہیں، نماز جمعہ کے خطبات جو ہے وہ بھی دیے جا رہے ہیں، مرد بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، عورتیں بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، نہ کوئی حجاب کی پابندی ہے نہ کچھ ہے، اور جو اس طرح سے نماز جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے، خواتین پڑھ رہی ہیں. حتیٰ کہ جو صرف مغربی ممالک میں نہیں بلکہ جو اور ادھر مشرقی ممالک ہیں وہاں پر بھی بہت سی اس طرح کی نماز جماعت قائم ہونا شروع ہو گئی. ہمارے ہاں تو خدا کا شکر ہے اس طرح کا کوئی فتنہ ابھی تک جو ہے نمودار نہیں ہوا ہے. البتہ بہرحال اہل سنت کے بھی جو مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ، ان کے ہاں بھی عورت مردوں کی تو امام جماعت نہیں بن سکتی. البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہرحال مطلق طور پر کچھ ایسے علماء ان کے گزرے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ عورت مردوں کی جماعت کی بھی اقتدا کر سکتی ہے. میں اہل سنت کے کچھ مذاہب کی بات کر رہا ہوں. مثلا امام ابو سور جو ہیں، یا امام المزنی وہ ہیں، یا ابن جریر طبری ہیں، یا داؤد ظاہری ہیں. داؤد ظاہری یہ پہلے تو امام المزنی جو کہ امام شافعی کے ہم اثر تھے، ان کے فتوے میں عورت مطلق طور پر مردوں کی جماعت کی امامت کر سکتی ہے. ابن جریر طبری ان کے نزدیک بھی مطلق طور پر عورت نماز جماعت کی امامت کر سکتی ہے. اور داؤد ظاہری جو کہ ویسے ابتدائی طور پر تو حنفی تھے لیکن بعد میں ایک الگ مذہب کی بنیاد رکھی تھی. ظاہری اس وجہ سے کہا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ قرآن اور احادیث کے اندر جو ظواہر ہیں ان کے اوپر عمل ہوگا، اور کسی تعویل کرنے کو وہ حرام قرار دیتے تھے. تو ان کا نام ہی داؤد ظاہری پڑ گیا تھا، ان کا یہ تھا. اور شیخ محی الدین ابن عربی جو صوفیہ کے کافی مشہور ایک جو ہے وہ عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے تو اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ بعض افراد کا یہ اس سلسلے میں نظریہ ہے کہ عورت کی امامت مردوں کے لیے، ان مردوں کی نماز جماعت کے لیے مطلق طور پر ثابت ہے. وہ بہی اقول، اور میں بھی اسی نظریے کا قائل ہوں. تو بہرحال ان کے ہاں اس قسم کا یہ نظریہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور جو افریقن ہیں ان کے اندر بھی کچھ یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا سے نہیں ہے. حتیٰ کہ کیا عورت اپنے محرم مردوں کی نماز جماعت کی امامت کر سکتی ہے؟ مثلاً کہ کوئی عورت ہو، وہ کہے کہ جناب ماں ہے اور وہ نوجوان اس کے بچے ہیں، وہ کہے گی ٹھیک ہے میرے اپنے بیٹے ہی تو ہیں، حجاب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیا میں ان کی امامت کر لوں؟ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ جی ہاں، عورت اپنے محرم مردوں کی جماعت کی امامت بھی نہیں کر سکتی. چلیں ہم تو باپ اور بیٹی والا جو رشتہ ہے اس میں بھی نہیں ہو سکتا، اور بہن بھائی والے میں بھی نہیں ہو سکتا. چلیں شوہروں میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خواتین کے متعلق تو مشہور ہے نا کہ وہ دنیا کا سب سے عقل مند باپ ان کے نزدیک ان کا شوہر ہوتا ہے، اور جو سب سے بیوقوف آدمی ہے وہ شوہر ہوتا ہے ان کا. چلیں وہ تو اس وجہ سے عدالت سے بالفرض خارج بھی اس کو سمجھیں، لیکن بہرحال یہ کہ خواہ کتنے ہی محرم رشتہ کیوں نہ ہو، اس میں بھی عورت امام جماعت نہیں بن سکتی. اچھا، کیا عورت عورتوں کی جماعت کی امامت کر سکتی ہے؟ اب ایک سوال یہ ہے. تو کچھ مراجع ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے لیے بھی عورتوں کی جماعت کی امامت کو منع کرتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت عورتوں کی جماعت کی امامت بھی نہ کرے، جس میں امام خمینی شامل تھے. امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں، عورت احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت عورتوں کی جماعت کی امامت بھی نہ کرے. اور اسی طرح سے آیت اللہ فاضل لنکرانی، ان کا بھی اب انتقال ہو گیا، اب ان کے بیٹے ہیں جواد فاضل لنکرانی، وہ بھی بہرحال ان کی بھی تقلید ایران کے اندر ہوتی ہے. تو آیت اللہ فاضل لنکرانی، ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت عورتوں کی جماعت کی امامت بھی نہ کرے.
اچھا کچھ مہاراجے ایسے ہیں کہ جو عورتوں کی امامت کو مکروہ سمجھتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی، یعنی عورت کے لیے مکروہ ہے کہ عورتوں کی جماعت کی امامت کرے. مثلا اس میں آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ وحید خراسانی کی فرماتے ہیں کہ جائز تو ہے کہ عورتوں کی جماعت کی امامت کر سکتی ہے، لیکن فرماتے ہیں مکروہ ہے، یعنی اس کو کم ثواب ملے گا. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت کی امامت کر سکتی ہے. رہبر معظم شہید فرماتے تھے کہ عورتوں کی جماعت کی امامت کر سکتی ہے. آیت اللہ خوئی کا بھی یہی نظریہ تھا. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ عورتوں کی جماعت کی امامت کر سکتی ہے، اور آیت اللہ شبیری زنجانی کا بھی یہی نظریہ ہے. البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جائز تو ہے کہ عورتوں کی جماعت کی امامت کرے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی مردوں کی طریقے سے، جس طرح مرد پیش امام آگے کھڑا ہوتا ہے، بلکہ وہ ان کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی. یعنی اگر وہ عورت آگے کھڑی ہوئی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ نماز جماعت صحیح نہیں. یعنی کوئی ایک عورت آگے کھڑی ہو گئی، باقی سب اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. عام طور پر جو اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ آقا سیستانی کے فتوے میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورت آگے کھڑے ہو کر وہ عورتوں کی جماعت کی امام بنے، اس کی اجازت نہیں. اچھا لیکن بالفرض کسی نے ایسی جماعت پڑھ لی ہو کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، فلاں جگہ پہ فلاں میڈم آئی ہوئی تھیں، فلاں خاتون آئی ہوئی تھیں، فلاں ذاکرہ فلاں عالمہ آئی ہوئی تھیں، انہوں نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آغا سیستانی احتیاط واجب لگا کے منع قرار دیتے ہیں. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آیت اللہ شبیری زنجانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز ایسی پڑھ لی جائے، بہتر تو یہی ہے کہ عورت درمیان میں کھڑے ہو کر ہی پڑھائے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. تو اگر اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی کی جو مقلدات ہیں، جو اس طرح سے نمازیں انہوں نے پڑھ لی ہیں، اس مسئلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیں تو ان کی پچھلی نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ ایک مسئلہ اس میں آتا ہے. اچھا اب عورت اگر کوئی ہے تو اس کی امام جماعت میں کیا شرطیں ہونی چاہیے؟ یعنی ایسا مثلا کوئی بھی اگر ایسی ذاکرہ آ گئی ہے، عالمہ آ گئی ہے، آپ کے یہاں کوئی اسکالر خاتون آ گئی ہیں اور آپ ان سے استفادہ، نماز کا ٹائم ہو گیا، دینی ماحول ہے، آپ نے کہا آپ نماز پڑھا دیجئے، تو کچھ شرطیں اس میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی تو یہ کہ جو بھی ہوں ان کو وضو، نماز اور جماعت سے متعلق فقہی احکام کی معرفت ہونی چاہیے. خواتین میں عام طور پر نماز جماعت کا رجحان بہت کم ہے، تو عام طور پر جو زیارات اور حج و عمرے وغیرہ کے لیے بھی جو جاتی ہیں تو خواتین کو کافی زیادہ وہاں پر پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ نماز جماعت کی یہاں پہ کوئی پریکٹس ہی نہیں ہوتی ان کو، کہ بعض اوقات نماز جماعت میں لیٹ شامل ہوئے تو کس طرح سے شامل ہوا جاتا ہے، ایک رکعت ہم پیچھے ہیں تو ہم کیا کریں گے، تجافی کیسے کریں گے، بڑے اس کے مسائل ہوتے ہیں. تو اکثر علماء وہاں کہتے ہیں کہ بھائی اگر نماز جماعت میں آپ الٹا سیدھا آپ کچھ کر رہی ہیں تو کہیں بہتر یہ کہ آپ بعد میں فرادہ ہی نماز پڑھ لیں، کم سے کم نماز تو آپ کی صحیح ہو جائے، بجائے کہ غلط نماز جماعت پڑھیں. تو جماعت کے مسئلے بھی جو بھی آپ کی اقتدا کر رہی ہو جماعت کی، اسے وضو کم سے کم اس کے گیس، ایسا نہیں کہ اسے تمام مسائل کے اندر بڑی زبردست معرفت ہو، اس کو ہو مسائل کی، فقہ کی بہت بڑی ماہر ہو، نہیں، کم سے کم نماز کی حد تک وضو ہے، جیسے نماز ہے، جماعت کے احکام ہیں، وہ اس کو صحیح طور پر آتے ہیں. کیونکہ بہت اس کے ٹیکنیکل باتیں بھی ہیں اس کے اندر، تو ظاہر ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، تو وہ کم سے کم اس کے اندر یہ شرطیں پوری ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیے نمازیں اتنی اہمیت ہے اس کی کہ ہم نے خصوصی طور پر اپنے مدرسے کے اس کے اوپر اپلوڈ بھی کیے ہوئے ایسے درس کہ جس میں نماز جماعت سے متعلق فقہی احکام ہیں، عورتیں نماز جماعت کیسے پڑھیں، یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. مقامات مقدسہ جا کر کے ان کو صحیح طور پر، کیونکہ ظاہر دل بھی انسان کا چاہ رہا ہوتا ہے، اور ابھی آپ نے نماز جماعت کا ثواب بھی کس قدر سنا، تو کیوں آپ اس ثواب سے محروم رہیں، تھوڑی سی دقت کر کے نماز جماعت کے مسائل کو حاصل کر لیں. یہاں پر کتنے ہی ہیں، خود عطابات عالیات میں نماز جماعت پڑھنے کے جو احکام ہیں وہاں پر اکثر کافی، تو یہاں پر اس کے بھی درس ہو چکے ہیں، جو علماء حضرات نے یہاں پر دروس لیے ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ مسائل کی معرفت اسے ہو کم سے کم، وضو، نماز، جماعت وغیرہ کی، اور ایک ہے کہ جو بھی نماز پڑھے وہ بالغ اور عاقل. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی بچی ہے اور اس کو جناب
بہت اچھا، اس کی قرات بہت اچھی ہے، نماز بڑی اچھی پڑھتی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کو بالغ ہونا چاہیے. نابالغ کو پیش امام بنا کر اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں. عاقل بھی ہونا چاہیے، یعنی ظاہر پاگل نہیں ہو وہ. اس کے علاوہ حلال زادہ اس کو ہونا چاہیے، حلال زادی ہو. اچھا، اس میں بھی لوگ بہت سے لے کر آتے ہیں کہ بھائی جس چیز میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے تو اس کو اس چیز سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہو، تو ظاہر ہے کسی اور کے گناہ کی سزا اس کو تو نہیں دی جا سکتی. تو دیکھیے بہت سارے معاشرے کے اندر چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ معیوب سمجھی جاتی ہیں، تو اس میں اسلام نے اس طرح کے عہدوں سے ان کو ذرا دور رکھا. مثلا کوئی اگر خودکشی کر لے تو ٹھیک ہے، خودکشی یہاں پہ اس پہ بھی ایک درس ہو چکا ہے کہ خودکشی کے جو فقہی احکام ہیں، تو اس میں ہے کہ کیا اس کی نماز جماعت. بہت سے لوگ یہاں پر بعض اوقات چند دفعہ یہاں پر مسجد خیر العمل انچولی میں بھی ایسے جنازے آ چکے ہیں کہ جنہوں نے خودکشی کی تھی. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو علاقے کے جو بڑے علماء ہیں یا مراجع وغیرہ ہیں، وہ عام طور پر ایسے افراد کی نماز جماعت نہیں پڑھاتے ہیں، تاکہ کوئی اس گناہ کو اصل میں ڈسکریج کیا جائے، اس چیز کو ناپسندیدہ سمجھا جائے. تو کچھ چیزیں واجب ہے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھنا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو خودکشی کر کے آیا تو ہم تو اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھیں گے. اور لوگ نماز جماعت جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد جو نماز جنازہ اس کو اٹینڈ ہی نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں وہاں سے. یہ نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ بالکل جائز ہے. تو اسی طریقے سے تو یہ بھی اگر ہے تو ان کو اس قسم کے عہدے نہیں دیے جاتے ہیں عام طور پر. یعنی حلال زیادہ اس کو ہونا چاہیے، اس کے برخلاف اگر ہے تو اس سے جماعت کی امامت نہ کروائی جائے. 12 امامی شیعہ ہونا چاہیے اس کو. یعنی اب کیونکہ لوگ بڑا آج کل جو ہے نا مذہبی لبرلزم جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے. بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ دن پہلے ہی سنی اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی، ان سے پوچھا گیا کیا قادیانی کے پیچھے نماز جماعت جو پڑھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جو بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے پڑھنا. تو ایسا نہیں ہے، 12 امامی شیعہ ہونا چاہیے اس کو. ہم کسی اسماعیلی کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے نماز سے جماعت کی اقتدا کر کے، کسی بوہری کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. اور قادیانی تو خیر کفر کے حکم کے اندر آتے ہیں، ان کے پیچھے تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. البتہ جب انسان جیسے ابھی قافلے جا رہے ہیں حج و عمرے کے، تو جو برادران اہل سنت کی جماعت ہے اس میں شرکت کی بڑی تاکید ہے. اور تو وہاں پر دونوں اختیار اس کے پاس ہوتے ہیں، یا تو ان کے پیچھے جماعت کی نیت کرے یا ان کے پیچھے فرادہ کی نیت کرے. دونوں صورتوں میں پوری نماز البتہ اس کو خود پڑھنا ہوتی، یعنی پڑھنی خود ہے ساری نماز، بس اٹھک بیٹھک وغیرہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ 12 امامی شیعہ نہیں ہے وہ. تو بہرحال یہ تقیہ مداراتی کہلاتا ہے کہ اس میں غیر شیعہ کے پیچھے نماز جو ہے وہ اس کو پڑھنے کی، غیر شیعہ مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کی تاکید آئی ہے. لیکن اگر واقعتاً پورا کا پورا جس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مثلا ہم صرف رکوع اور سجدے کے ذکر، تشہد، سلام اور تکبیرۃ الاحرام خود پڑھیں گے، باقی قرات نماز جو ہے وہ پیش امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اگر شیعہ ہو. لیکن 12 امامی اگر جو شیعہ نہیں ہے، وہ جیسے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی یا عام سنی مساجد کے اندر جو مثلا نماز جماعت پڑھی جاتی ہے، تو ان کے پیچھے ان کی اقتدا ان معنوں میں نہیں ہو سکتی کہ ہم سب کچھ ان پر چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ پڑھیں گے ساری نماز خود، اور بس اٹھک بیٹھک وغیرہ ان کے ساتھ کریں گے اور جماعت کی ایک شکل برقرار رکھیں گے. تو 12 امامی شیعہ ہونا چاہیے اس کو. اس کے علاوہ یہ کہ قرات نماز اس کی صحیح ہونی چاہیے. بعض اوقات جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تکبیرۃ، جیسے خواتین نے اللہ اکبر بس یہ کہہ دیا انہوں نے، بھائی یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے. ابھی تجوید کی کلاسز ہوئی تھیں یہاں پر، آپ میں سے تو نے زیادہ ان کلاسز کو لفٹ نہیں دی، لیکن بہرحال ایک بڑا اچھا ایک وہ ہوا تھا 11-12 کلاسز کا. یہ جو شارٹ کورسز مدرسہ کبھی اناؤنس کرتا ہے تو آپ لوگ لازماً، کیونکہ چھوٹی چھوٹی دورانیہ کلاسز ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ کی بیس بن جائے گی، آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی. تھوڑے دن کی 11-12 کلاسز اٹینڈ کر لیں گے تو آئندہ ساری زندگی آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، قرآن پڑھنا صحیح طور پر آ جائے گا، دعائیں آپ صحیح طور پر پڑھ سکتی ہیں، بہت سارے ٹیکنیکل چیزوں سے واقفیت ہو جاتی ہے. تو لیکن خواتین کا یہ ہے کہ قرات نماز عام طور پر جب سنا جاتا ہے تو اتنی اچھی ان کی قرات وغیرہ نہیں ہوتی ہے. تو امام جماعت جو بھی ہو اس کی قرات جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے.
تو ورنہ الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، بعض اوقات نماز بھی غلط ہو سکتی ہے۔ عدالت ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی گناہ اس نے آپ کے سامنے کیا ہے، اپنی کسی رشتہ دار کی غیبتیں آپ کے سامنے کی ہیں، یعنی اس کا عادل ہونا ثابت ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم کسی بھی جگہ، جیسے ہمارے غیر شیعہ مذاہب ہیں کہ صلو کل برن و فاجرن، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لو، ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ عدالت کی، کیونکہ اصول دین میں بھی ہمارا جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ شرط ہے، اللہ کے لیے بھی عادل ہونا چاہیے، امام کے لیے بھی عادل ہونا چاہیے۔ نبوت ان میں تو خیر عصمت موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ پیش امام جو ہے اس کے لیے بھی ایک عدالت شرط ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا ہونا چاہیے، یا اس نے اگر آپ کے سامنے گناہ کیا ہے تو اس نے اس گناہ کی توبہ کر لی ہو اور آپ کو صحیح شرعی طریقے سے اس کا علم ہو گیا ہو۔ عام طور پر بہت سارے علماء جو پیش امام ہوتے ہیں، وہ جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ تو ایک سوال مراجع سے بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ اس طرح سے ان کا استغفر اللہ کہنا یہ ان کو عادل بنا دے گا؟ ہمارے سامنے مثلا کوئی گناہ کیا تھا اس نے، اور تو وہ اب گناہ اگر اس نے کیا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اس نے توبہ کی ہے یا نہیں، لیکن اس نے نماز کو شروع کرنے سے پہلے استغفر اللہ کہہ دیا، تو کیا ہم سمجھیں گے کہ اس نے توبہ کر لی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ ممکن ہے اس نے ایسی ذکر خدا کے طور پر کہا ہو اور اس گناہ کی مخصوص توبہ نہ کی ہو، تو یہ کافی نہیں سمجھا جائے گا اور ابھی بھی اس کی عدالت واپس نہیں آئے گی۔ تو آپ نے اگر ایسی اس سے واقف ہیں کسی خاتون سے جو نماز جماعت آ کر پڑھا رہی ہیں، مرد کے پیچھے بھی اگر پڑھ رہی ہیں، تو یہ نہیں کہ سوائے اس کے کہ وہ مقامات مقدسہ ہوں جہاں پر آپ کو دلی طور پر یقین و اطمینان ہوتا ہے کہ کم سے کم اس جگہ پر کوئی غیر عادل آ کر نماز نہیں پڑھا سکتا، لیکن عام مساجد میں ممکن ہے۔ البتہ اس میں جو عوامی عدالت کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معیار نہیں ہے، بلکہ واقعتاً اسے گناہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں وہ گناہ گار ہو تو پھر نہیں ہے۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی ان پیش امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ انہوں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے نہیں کرتے، یہ سگریٹ پیتے ہیں، ان کی بیٹی بے پردہ ہے مثلا، یا بیٹا ان کا جو ہے وہ داڑھی منڈا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام جماعت کی اپنی عدالت ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی ہے کہ اس کے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، اس میں خود اپنے اندر شرائط جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال عادل ہونا چاہیے، اور یہ چیز خواتین میں بھی ہے۔ اس کی بھی بڑی دلچسپ بحث ہے، لیکن کیونکہ ابھی ہم نماز جماعت کے نئے مسائل تو نہیں بیان کر رہے۔ پھر یہ ہے کہ اس پر کوئی جو بھی پیش امام ہوتا ہے، ویسے ہی آپ کیونکہ اتنی ساری چیزیں سن رہی ہیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ اس پر کوئی حد شرعی جاری نہ ہوئی ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مثلا کبھی اس نے چوری کی تھی، توبہ بھی کر لی ہے، حد شرعی جاری ہو گئی، ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کا، یا مثلا اب تو توبہ کر لی ہے، نہیں، اس کے پیچھے اب نماز جماعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کوئی حد شرعی جاری ہو چکی، ٹھیک ہے اس کے اور اللہ کے بیچ معاملہ ہے، وہ معاف بھی ہو گیا ہوگا، سزا بھی اس کو مل گئی ہے اس دنیا میں، لیکن تب بھی ان عہدوں کے لیے مناسب نہیں ہے شخص، اور یہ اس سے چیز، یہ عہدہ، اس کے پیچھے نماز جماعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ ابھی آپ نے جو سنا ہے وہ علماء کہ جو کہ عورت کے لیے نماز جماعت پڑھانے کو مکروہ سمجھتے ہیں، یا اس کی اقتداء میں نماز مثلا عورت ہی پڑھا رہی ہے اور آپ اس کی اقتداء میں پڑھ رہی ہیں، جیسے آیت اللہ وحید خراسانی، وہ بھی کہتے ہیں عورت نماز میت کی اگر امامت کرے تو یہ مکروہ بھی نہیں، یعنی اگر کوئی عورت کسی میت کی اگر نماز پڑھا رہی ہو اور مثلا اور عورتیں وہاں پر موجود ہوں، بعض اوقات ہو سکتا ہے ایسا سلسلہ کسی جگہ، کتنی دنیا کے اندر جنگیں چل رہی ہیں، کوئی مرد وہاں پر اویلیبل نہیں ہے، تو عورت ہی اگر کوئی مثلا نماز میت پڑھا رہی ہے تو اس کے لیے وہ کراہیت بھی نہیں ہے، جو کہ وہ علماء کے جو کہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، جیسے وحید خراسانی اور جو آیت اللہ سیستانی، رہبر شہید، یا اور جو علماء جن کے ابھی آپ نے نام سنے، وہ تو نہ تو مکروہ سمجھتے ہیں عورتوں کی جماعت میں، اور نہ ہی یہ اس کی کراہیت قرار دیتے ہیں نماز میت کے سلسلے میں۔ اور وہ علماء جو نماز میت جو عام نماز میں مکروہ سمجھتے ہیں، وہ نماز میت میں مکروہ نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر ہماری یہ والا ایک مسئلہ ہم نے مکمل کیا کہ کیا عورت نماز جماعت کی امامت کر سکتی ہے یا نہیں۔